اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا ہے، کمال رحم والا ہے، وہی جو دکھ بھرے موسموں کی ویرانیوں میں دنک لمحوں سے مہکتا سینوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ رد گمرہی چاہے جتنی بھی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے جب کوئی جس حال میں یاد کرتا ہے وہ سب کی پکار سنتا ہے، تو پھر کیوں نہ اس کے نام کے ساتھ آغاز کریں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسن بٹ۔ میرا تعارف مختصر سا ہی ہے میرے نام کی طرح، اور یہ پروگرام آپ دیکھیں گے اور اس پروگرام سے ہم مزید آپ سے متعارف ہوتے چلے جائیں گے۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام، آج کا یہ شو ٹیلنٹ باکس، جس کا نام ہے رقص نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ گمنام ٹیلنٹ جو ابھی تک اس طرح سے منظر عام پر نہیں آ سکا، اس کے لیے یہ خاص اہتمام۔ یہ ٹیلنٹ باکس میں اگر آپ میں بھی کچھ دم ہے، اگر آپ بھی کچھ دکھانا چاہتے ہیں، آپ بھی کچھ ٹیلنٹ رکھتے ہیں، تو آپ ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو میں آپ کا میزبان محمد احسن بٹ آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں آج کے اپنے مہمان سے، اور آغاز سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے آغاز کرنا چاہیں گے۔ میں اپنے مہمان سے لطف اللہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ قرآن پاک کی چند آیات تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ بلا شبہ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر دشوار کا حل ہے۔ تلاوت قرآن پاک آپ نے سماعت کی، لطف اللہ کی تلاوت سے آپ ان کے ٹیلنٹ کا کچھ نہ کچھ اندازہ کر چکے ہوں گے، تو ان سے ہم بات کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے تو نام تو آپ جان چکے ہیں، تو لطف اللہ آپ اپنے بارے میں کچھ تعارف اپنا خود کروائیں کہ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں، اس ٹیلنٹ کے علاوہ آپ کا کیا تعارف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار سب سے پہلے میں احسن صاحب یہ اس پلیٹ فارم کا رقص نیوز کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں پہ آ کے مجھ جیسا ایک گمنام شخص خود کو متعارف کروا سکے، تو یہ ایک بہت اچھا موقع انہوں نے مجھے فراہم کیا۔ اس کے لیے میں رقص کی ساری ٹیم کے لیے مشکور ہوں، ان کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ کلام اقبال، نعت اور تلاوت کے علاوہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ابھی پڑھ رہا ہوں، گفٹ یونیورسٹی میں بی ایس کر رہا ہوں، اور وہاں پہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتا ہوں۔ تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ جی، تو نعت، تلاوت، کلام اقبال، مطلب کہ آپ ایک خوش الحان ٹیلنٹ کے مالک ہیں، یعنی ایک اچھی آواز کے مالک ہیں۔ تو آپ کو ان تمام میں سے، مطلب نعت میں سے، تلاوت میں سے اور کلام اقبال میں سے، آپ کو کون سا کلام پڑھنے میں زیادہ مہارت حاصل ہے؟
احسن صاحب بالکل اگر دیکھا جائے تو نعت پڑھنا، علامہ اقبال کے کلام کو پڑھنا، اقبال ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بلا شبہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے، مجھ جیسے ناچیز انسان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور مہارت کی اگر بات کی جائے تو کلام اقبال، چونکہ میں علامہ اقبال ایک جیسی شخصیت ہیں، ان سے میں ذاتی طور پہ کچھ انسپائر ہوں، وہ میری ایک آئیڈیل شخصیت ہیں، اور بہت سے نوجوانوں کے ہوں گے، تو مجھے کلام اقبال ان دوسروں کی نسبت پڑھنے میں ایک لطف بھی آتا ہے، اور اس کو پڑھنے میں میں جو ہے وہ بڑا مسرور ہوتا ہوں۔ ماشاءاللہ سے آپ کا نام بھی لطف اللہ ہی ہے، اور اقبال کو جیسے آپ نے اپنا فیورٹ قرار دیا ہے، تو اقبال بھی اپنے نوجوانوں کو ہی اپنا پسندیدہ سب سے قرار دیتا ہے، ان میں شہینی صفات دیکھنا چاہتا ہے، ان کی بلند پروازی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آپ کو جو ٹیلنٹ حاصل ہے، اس ٹیلنٹ کے حوالے سے آپ ہمیں کوئی کلام اگر سنانا چاہیں، اور ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ دیکھ سکیں، سن سکیں کہ یہ جو ہمارے آج کے شو میں اس ٹیلنٹ باکس میں، ہمارے باکس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ کس طرح کا ہے، تو آپ آج ہمیں کیا سنانا چاہیں گے سب سے پہلے؟ دیکھیں، اقبال کے کلام کی اگر بات کریں تو اقبال کا کلام میں سنانا پسند کروں گا، انشاءاللہ آپ پسند بھی کریں گے۔ اور اقبال کا نعتیہ کلام، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ بالکل بالکل، اقبال نے یہ کلام لکھا ہے، نعتیہ کلام، تو یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ لوگ سب کے سامنے پیش کروں گا، مجھے امید ہے آپ لوگ اس کو پسند کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائے ریگ کو دیا تو نے، طلوع آفتاب، ذرائے ریگ کو دیا تو نے، طلوع آفتاب۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے پڑھا اور آپ نے بھی سنا، اور ابھی ہم ایک وقفے پہ جائیں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر بعد یہی لوٹ کر آنا ہے۔ آپ دیکھیں رقص نیوز گجرانوالہ کی آواز، بلکہ ہم سب کی آواز، ٹیلنٹ باکس شو میں ہمارے ٹیلنٹڈ مہمان لطف اللہ سے ہم مزید سنیں گے، جانیں گے اس وقفے کے بعد۔ رقص یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی،
میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے. یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ, لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں. میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں. ادھر سب کچھ مل جاتا ہے, ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. شو ٹیلنٹ باکس میں آپ کے سامنے ہم آج کا ٹیلنٹ لے کر آئے ہیں لطف اللہ, جو ایک خوبصورت آواز کے مالک ہیں. ان سے ہم مزید جانیں گے کہ انہوں نے اس ٹیلنٹ کو کہاں سے سیکھا, کہاں سے یہ مہارت حاصل کی, اور اس ٹیلنٹ کو مزید وہ کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ میں بھی ایسا کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ بھی اس شو کا حصہ بن سکتے ہیں. تو لطف اللہ جنہوں نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی اور آپ نے سنا, اور بلا شبہ اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ اس کائنات ارضی پہ اگر کسی کو خدائے بزرگ و برتر کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل, اور کسی کو اگر فوقیت حاصل ہے سب پر, تو وہ آقا صلوات السلام کی ذات ہے. تو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنا یہ کسی سعادت مندی سے کم نہیں ہے. تو لطف اللہ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے پہلی بار کب, کہاں, کس موقع پر پرفارم کیا, اور آپ کو لگا کہ آپ پہ ایک اچھا جو آواز کا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ٹیلنٹ آپ کو اس کا احساس ہوا؟ سر جہاں تک دیکھا جائے تو پہلا جو سوال کا حصہ ہے آپ کا کہ پہلی دفعہ کہاں پہ پرفارم کیا, تو میرا خیال ہے ابھی میں آج بات کر رہا تھا گھر میں, پیرنٹس مجھے بتا رہے تھے کہ 3 سال میری عمر تھی اس وقت تقریباً. تو ایک ایسی ادارہ تھا, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھا, وہاں پہ ایک پروگرام تھا, وہاں پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا, وہاں پہ میں نے تلاوت کی. تو مجھے یاد ہے میرے کزن تھے, وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے گئے, تو مجھے وہاں سے بہت زیادہ موٹیویشن ملی اور ایک حوصلہ افزائی جو اندر سے ملتی ہے. ایک جگہ پہ جب آپ جا کے پرفارم کرتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کو اس کا رد عمل ملتا ہے, اس سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. تو وہ میرا پہلا پروگرام تھا جہاں پہ میں نے ایز اے پارٹیسپینٹ حصہ لیا 3 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انسٹیٹیوشن بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور آپ کو بھی ایک انسٹیٹیوشن سے ہی, اسی پلیٹ فارم سے ہی اس ٹیلنٹ کے حوالے سے تھوڑا ادراک ہوا 3 سال کی عمر میں. تو یہ سفر پھر آگے بڑھا. تو کبھی کسی نے کسی موقع پر حوصلہ شکنی کی ہو آپ کی؟ سر دیکھا جائے تو ہمیں زندگی میں بہت زیادہ مختلف لوگوں سے سامنا ہوتا ہے ہمارا,
مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں. تو حوصلہ شکنی جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ صورتیں ہیں، الفاظ کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے. ہمیں کسی جگہ پہ جو جس کے ہم قابل ہیں وہ اگر نام مہیا کیا جائے تو اس صورت میں بھی ہماری حوصلہ شکنی کی جا سکتی ہے. تو حوصلہ شکنی کی یہ صورتیں ہیں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں. اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے تو ہم اس کو اگر پازیٹیولی لیں، اس کو بھی ہم اپنی انرجی کو بڑھانے کے لیے اپنے لیے ہم موٹیویشن کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. بالکل لطف اللہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ممتاز مفتی کی ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ یہ جو مصائب ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، جو مشکلیں ہوتی ہیں، یہ بعض دفعہ اس کے لیے نعمت بن جایا کرتی ہیں کہ یہ تحریک پیدا کرتی ہیں. تو جو مشکلوں سے گھبراتے نہیں اور ان میں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے تو وہ مشکلیں بلیسنگ ہو جاتی ہیں، نعمتیں ہو جاتی ہیں. تو آپ نے کسی سے باقاعدہ اس کے حوالے سے اپنی آواز کو مزید نکھارنے کے لیے، یا نعت کے فن کو، تلاوت کو، اور کلام اقبال آپ بڑا اچھا پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ نے مزید مہارت حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کی رہنمائی حاصل کی ہو ابھی تک؟ سر اگر پروفیشنلی کسی استاد کی بات کی جائے تو ابھی تک میں کسی پروفیشنل استاد سے سیکھنے کا موقع تو نہیں حاصل کر سکا. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں تک کلام اقبال جو میں پڑھ رہا ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، تو یہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی تک میرا استاد ماحول ہے، جو گھر کا ماحول ہے. تو ماحول جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا استاد ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم ماحول سے اچھی چیزیں حاصل کرنا شروع کریں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اپنی جو ہماری زندگی ہے، ساری 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس ساری کو ہم سیکھنے کا موقع اپنے لیے بنا سکتے ہیں. تو بالکل آپ نے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو اب کوئی آپ نے کسی نعت خواں کو یا کسی استاد، اس فن کے استاد کو اپنا آئیڈیل بنایا ہو، جن کو سن کر، دیکھ کر آپ اس اپنے فن کو نکھارتے ہوں، یا ان سے آپ جو ہے وہ کچھ آپ کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہو، تو ایسی کوئی آئیڈیل شخصیت؟ بالکل سر، دیکھیں جتنے بھی نعت خواں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں، ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ سارے بلا شبہ احترام کے قابل ہیں. لیکن جس طرح آپ نے پوچھا کہ جن کو سن کے میرے اندر سے تحریک پیدا ہوتی ہو پڑھنے کی، اور میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہو، جس کو میں اپنی آئیڈیل شخصیت بنانا چاہتا ہوں، تو وہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، جن کو میں بہت شوق سے سنتا ہوں، اور ان سے ان کی جو کلام ہیں ان کو سن کے میں بہت زیادہ رہنمائی حاصل کرتا ہوں. ماشاءاللہ. سید زبیب مسعود شاہ صاحب کا آپ نے نام لیا تو نعت خوانی کی دنیا میں ایک ایسا وہ چمکتا ستارہ ہے کہ جن کی دن بدن روشنی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بلا شبہ وہ بڑی اچھی اور خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں. تو ان کا کوئی کلام اگر آپ ان کے انداز میں آپ کاپی کرتے ہوں ان کو، تو کوئی ایسا کلام آپ ان کا کوئی سنانا چاہتے ہیں؟ بالکل سر، ضرور. تو بے مایا ہوں میں کہ بے وقتو بے مایا تیری محفل میں چلا آیا
سبحان اللہ. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا جی. بلا شبہ تیری محفل میں چلا آیا ہوں. ہم تو بے وقت بھی ہیں اور بے مایا بھی ہیں. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اس نعت کے. سید ظبی مسعود شاہ صاحب کی آواز میں ان کے یہ فیورٹ نعت خواں ہیں، اور آج انہی کی نعت انہی کے انداز میں گانے کی کوشش کر رہے تھے. ابھی پھر جو ہے وہ ایک وقفے کا ٹائم ہو چکا ہے. ایک بریک ہم لینے جا رہے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، کیونکہ آپ نے ٹیلنٹ باکس میں پھر لوٹ کر آنا ہے. رقص نیوز گجرانوالہ بلکہ ہم سب کی آواز. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. رقص یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے. یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں. میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں. ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے، اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. ویلکم بیک ان ٹیلنٹ باکس. آپ دیکھ رہے ہیں رقص نیوز کے پلیٹ فارم سے ٹیلنٹ باکس پروگرام، اور ہمارے ساتھ ہیں آج کے ٹیلنٹڈ مہمان لطف اللہ، جن کی آواز سے آپ نے یقیناً لطف اٹھایا ہوگا. تو میں لطف اللہ سے مزید یہ سلسلہ آگے بڑھاؤں گا سوالات کا. تیری محفل میں چلا آیا ہوں، ابھی آپ نے کلام پڑھا، تو اسی سے ایک جڑا ہوا سوال میں کروں گا کہ محافل نعت کا جو انعقاد آج کل کیا جا رہا ہے، کیا یہ محافل
اسلامی تعلیمات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کا کردار اور ان کی تعلیمات کو اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں، یا ان محافل کا معیار ایسا ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کا فروغ ان سے ہو رہا ہو؟ اگر یہ دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے اندر بلا شبہ محافل بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کا انعقاد ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں بہت سارے نعت خواں ہیں جو بلا شبہ گوہر نایاب ہیں، اور اس سے ہم اپنے اندر ایک موٹیویشن پیدا کر سکتے ہیں. جب ہم ایک محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سنتے ہیں، تو اس سے ہم اپنے اندر کے جذبات کو، اپنے ایمان کو گرما سکتے ہیں، جس کو ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. تو اگر ہم اس کو ایسے لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم بہت زیادہ لطف اللہ آپ نے اچھی بات کہی، لیکن مجھے ایک حفیظ طائب کا شعر یاد آ رہا ہے، کام رکھا ہم نے صرف اذکار سے، کام رکھا ہم نے صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں کیا منہ دکھائیں گے تجھے، تیرے نہ کردہ کار امتی یا نبی. کیا ہم نے تو یہ ذکر سے کام چلایا ہے، ان کی تعلیمات کو نہیں اپنایا ہے. یہ محافل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، آپ کی ثنا، آپ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے جو شاعری یا بیانات بڑے بڑے خطیبوں کے، علماء کے ہوتے ہیں، کیا یہ اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے میں عملی طور پر کچھ کردار ادا کر رہی ہیں یہ محفلیں؟ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں، عوام آتے ہیں، سنتے ہیں، خطباء کو سنتے ہیں، نعت خوانوں کو سنتے ہیں، تو اس کو اگر ہم صرف اپنے مزے کا ایک ذریعہ بنا لیں تو یہ بالکل غلط بات ہے. تو اس کو ہمیں اپنے لیے ایک آگاہی کا ذریعہ بنانا چاہیے، اور اپنے اندر یہ موٹیویشن پیدا کریں کہ ہم اتنی عظیم شخصیات ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں ان کے ہم نقش قدم پہ چلیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اچھا، یہ میں نے ایک اور بات دیکھی، جس طرح کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے تو نعت پڑھتے ہوئے نعت خانوں پہ پیسے بڑے نچھاور کیے جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا گل پاشی کرنا، تو میں کہوں گا کہ یہ زر پاشی کی جاتی ہے. تو کیا اس سے نعت خانوں کا حوصلہ بڑھتا ہے؟ آپ نے کبھی کسی محفل میں پڑھا جا کے کلام اور آپ کے اوپر بھی کبھی نوٹوں کی برسات ہوئی ہو اور آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ اس سے حوصلہ بڑھتا ہے نعت خواں کا، پڑھنے میں اس کو زیادہ لطف آتا ہے؟ سر، جب ایک محفل کے اندر کوئی نعت خواں نعت پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ جو لوگ اپنا ایک رد عمل دیتے ہیں، اور آپ نے جیسے بولا زرپاشی کرتے ہیں، زرپاشی یہ جیسے گل پاشی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ روپوں کی بارش. جی، تو وہ یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو پیسے پھینکنے والا ہے یا اوپر جو زرپاشی کرنے والا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اور وہ جو آگے نعت خواں پڑھنے والا ہے وہ اس کو کس طرح لے رہا ہے. تو ویسے اگر میں اپنے طور پہ اس بات کو دیکھوں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایک نعت خان کے یہ شایان شان ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ زرپاشی کریں. اچھا، آپ ابھی کہتے ہیں کہ کسی سے باقاعدہ سیکھنے کا موقع نہیں ملا. اگر آپ سیکھتے ہیں اور ایک مزید ایک اچھے نعت خواں بن جاتے ہیں، آپ کا ٹیلنٹ مزید نکھر جاتا ہے، تو آپ کیا ان محافل میں جانے کا معاوضہ آپ طلب کیا کریں گے یا طلب کرنا چاہیے؟ سر، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پڑھی جاتی ہے، ان کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اس کا اگر ہم دیکھیں تو معاوضہ دنیا کے اندر کوئی نہیں دے سکتا ہے. بہت اچھی بات کی لطف اللہ آپ نے. اور جیسے ایک نعت خواں ہدیہ نعت پیش کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ جس نے محفل کا انعقاد کیا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ثنا خانوں کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور ہدیہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے کبھی ہدیے کو ٹھکرایا نہیں، یا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل.
اور سر اگر آپ نے یہ سوال کیا کہ معاوضہ وصول کرنے کے لیے ہمیں کسی سے یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ معاوضہ دیا جائے. اچھا, نعت پڑھنا جو ہے روٹی روزی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے, ایک مطلب بطور پیشہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اس کو؟ سر میرا نہیں خیال کہ اس ایک مقدس کام کو ہم ایک پیشہ کے طور پہ اپنے لیے چنیں اور اس کو ہم پیشہ بنا لیں اور روزی روٹی کا ذریعہ. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں, تو آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کیا اس کام کو, اس پروفیشن کو یا اس فن کو آپ ٹائم دینے میں آپ کو کوئی دقت تو نہیں پیش آتی, کوئی مشکل تو نہیں ہوتی, آپ کو مینج کر لیتے ہیں؟ سر یہ ایک شوق ہے میرا, اور شوق اس طرح کا ہے کہ میں جب اپنے کام کر رہا ہوتا ہوں, اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس دوران بھی میں پڑھ رہا ہوتا ہوں اور اچھا مجھے پتہ نہیں ہوتا میں پڑھ رہا ہوں. اچھا, تو یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے میرا, اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو بس جب شوق ہوتا ہے تو پھر ٹائم. اچھا, یہ نعت آج کل زیادہ گائی جا رہی ہے, حالانکہ نعت تو پڑھی جانی چاہیے, تو آپ کس چیز کے قائل ہیں, نعت گانے کے کہ یا نعت پڑھنے کے؟ سر یہ ایک بہت مقدس کام ہے, اور جب ایک ہم مقدس کام کرتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی مقدس ہونا چاہیے. اس میں کوئی کسی قسم کا ایسا چیز نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اندر سے یہ چیز کا اظہار ہو کہ ہم کوئی معمولی کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جب ایک اچھا مقدس کام کر رہے ہیں. اچھا لطف اللہ, کہ اس ٹیلنٹ کو آپ مزید اگر نکھارنا چاہتے ہیں تو آپ کس استاد کا جو ہے وہ انتخاب کریں گے؟ شروع میں ویسے تو آپ نے سید زبیب مسعود شاہ صاحب کا نام لیا, ان کے علاوہ بھی کوئی؟ سر آئیڈیل شخصیت میری تو ویسے سید زبیب مسعود شاہ صاحب ہیں. ویسے تو بہت زیادہ پاکستان کے اندر نام. تو چلیں مختصر کرتے ہیں اپنی بات کو, ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے کیونکہ وقت کی قلت جو ہے وہ دامن گیر ہو رہی ہے. آپ سے بات کرنے کا بڑا لطف آ رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں تھوڑا مزید لطف اٹھایا جائے آپ کی آواز سے. تو کوئی آپ سنانا چاہیں اپنی مرضی سے, کوئی اقبال کا کوئی کلام یا کوئی نعت, جو بھی آپ. جی بالکل سر, ابھی میں آپ کو کلام اقبال سناؤں گا, اور اس میں جو ہے وہ میری تھوڑی سی اپنی کمپوزیشن ایڈ ہے. میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے, مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے ناظرین جو ہیں وہ درگزر, جو استاد ہیں اس فن کے, وہ تھوڑا درگزر کریں. بچے کی حوصلہ افزائی کرنا یہ ٹیلنٹ ہے جو خام صورت میں ہے, یہ جو ابھی خام صورت میں ہے, اس نے ابھی نکھرنا ہے. جی لطف اللہ. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, خودی نہ بیچ. بہت زبردست لطف اللہ,
آپ نے کلام اقبال کی کمپوزیشن میں تھوڑا سی انوویشن کی ہے. تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا آج کا یہ شو ٹیلنٹ باکس، جس میں ہمارے ٹیلنٹڈ جو مہمان تھے وہ لطف اللہ، جن کی آواز سے آپ نے ضرور لطف اٹھایا ہوگا. آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے رقص نیوز گجرانوالہ کی آواز، بلکہ ہم سب کی آواز. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. رقص یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے، اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. عام ہنی لوشن چپکو ہوتے ہیں اور آئل بھی چھوڑ جاتے ہیں، جو وجہ بنتے ہیں ڈارک کمپلیکشن اور بلیک ہیڈز کا. اب اس ٹینشن کو ہمیشہ کے لیے کریں بائے بائے. آپ کو ہنی لوشن نہیں، اسکن کی خوبصورتی کے لیے چاہیے گولڈن پرل وائٹننگ موئسچرائزنگ لوشن، جس میں شامل ایلو ویرا، وائٹامن ای، NB3 اور سن اسکرین ایجنٹ، جو فوراً جذب ہو کر خوش جلد کو بھی دے بھرپور نمی اور موئسچر کو کرے محفوظ، تاکہ اسکن رہے نرم و ملائم، آئل فری. اس میں موجود سن پروٹیکشن فارمولا دھوپ میں بھی اسکن کو رکھے glowing. Velvety Fair Golden Pearl Whitening Moisturizing Lotion. Love my skin. پورے 1 سال بعد آیا ہوں پتر، گاؤں کا تو نقشہ ہی بدل گیا. اتنی خوشحالی، یہ دور تک فصل اپنی ہے. چاچا تو سنا، کام چل رہا ہے پر تیرے جیسا نہیں. چاچا گھبرا نا، یہ خوشحالی تیرے پاس بھی آ سکتی ہے. بس تو گولڈن کا نیا سبمرسیبل پمپ لگا لے. گولڈن کا؟ ہاں، گولڈن سبمرسیبل پمپ. خرچہ ایک بار اور فائدے بے شمار. نہ گڑا کھودنے کا جھنجٹ، بجلی کی بچت اور چوری ناممکن. وہ کیسے؟ کیونکہ یہ زمین کی گہرائی میں فٹ ہوتا ہے اور پانی کا بہاؤ دے زوردار. صرف گولڈن